الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوی الحسنة ولا السیئة ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوة کأنہ ولی حمیم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، میں آج آپ کے سامنے برادران وطن سے تعلقات اور اس کی دوریاں اور اس کے اسباب کے ضمن میں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناظرین، جب ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی جہد مسلسل برادران یعنی غیر مسلم بھائیوں کو جو ہے اسلام سے قریب کرنے کفار مکہ کی جو تاریخ ہمیں معلوم ہوتی ہے، اگر ہم اس کا مختصر سا اگر میں آپ کے سامنے تجزیہ پیش کروں تو دیکھیے آپ، صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1500، صلح حدیبیہ کی موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1500 ہوتی ہے۔ 2 سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل کا اندازہ لگائیے آپ، اور اس کے 2 سال کے بعد یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے یعنی کافروں کے ساتھ، کفار مکہ کے ساتھ، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ، یعنی جس طرح سے آپ نے جہد مسلسل کر ان کو اسلام کے قریب لائے تھے، وہ تاریخ ہمارے پاس ہے۔ اور دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا مرحلہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدعیان نبوت، مانعین زکوٰۃ ارتداد کی شکل میں رونما ہوتے چلے گئے۔ اور دیکھیے کہ ایسے حالات میں بھی صحابہ کرام نے جس طرح سے برادران وطن یعنی غیر مسلمانوں کافروں کے ساتھ جس طرح سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا تھا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے صرف 20ویں صدی ہجری تک روم اور فارس کے عظیم سلطنتیں اسلام کے زیر اثر آ چکے تھے اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ چکی تھی۔ دیکھیے کہ صحابہ اکرام کی تاریخ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں جو جہد مسلسل دعوتی مزاج یعنی دعوت کے کام کو اللہ اور اس کے رسول کے کام کو جو دعوت دین توحید کا کام جس طرح سے ڈیولپ ہوا، جس طرح سے عروج و ارتقاء کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا تھا، آج ہم اندازہ لگائیں ہمارے آج کے حالات حاضرہ میں۔ آئیے چند باتیں میں آپ کے سامنے نکات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے کہ ہمارا ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر مختلف ادیان بستے ہیں اور تقریباً 9 سے زائد مذاہب کے رہنے والے، ریلیجیس سے تعلق رکھنے والے اس ہندوستان کی دھرتی میں، سرزمین میں مقیم ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اور بہت سارے ذات و پات کے لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں کئی قسم کے ذات پات کا تعلق رکھنے والے بھی یہاں پر بستے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کا تعلق برادران وطن سے مختلف طریقے سے کہیں نہ کہیں منسلک نظر آتا ہے۔ دیکھیں، حاکم محکوم کا رشتہ کبھی کبھار، یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ استاد اور شاگرد کا، یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ آقا اور مزدور کا، یعنی مختلف حیثیتوں سے اگر ہم اندازہ لگاتے ہیں ہندوستان کی حیثیت سے اگر تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو تعلق، ہمارے جو روابط ہیں، ہمارے جو تعلقات ہیں، وہ ہمارے برادران وطن سے کہیں نہ کہیں ہمیں ریلیٹ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے حالات میں بھی ہمارے اندر دعوتی مزاج کا نہ ہونے کی وجہ سے، دعوتی مزاج کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے فقدان کی وجہ سے، یا ایک ہماری غفلت کی وجہ سے ہم انہیں دعوت کا کام، دعوتی مزاج یعنی دعوت کا کام کہیں نہ کہیں ہم پہنچانے سے قاصر نظر آتے ہیں، یعنی پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ دعوتی راستے یعنی دعوتی میدان کے کئی پہلو ہمارے سامنے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ہماری کردار سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے اعلیٰ اخلاق سے ہم انہیں اسلام سے، دین سے متاثر کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم پیچھے، ہماری غفلت یا ایک ہماری دعوتی مزاج سے ہماری دوری۔ ایک دوسرا نقطہ یہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہندوستان کی سرزمین میں، کہ ہم قرآن مجید کے بعض نصوص کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے پڑھ کر سنا ہو آپ کو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین، تم کافروں کو دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین، مومنین کے علاوہ۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ دیکھیں کہ اس میں ایک تعلق ہے، ہم لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دوستی میں اور تعلقات میں کیا رشتہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کہ دوستی اور تعلق میں ہم نے فرق کرنا چھوڑ دیا۔ دوستی کا تعلق دل سے ہوتا ہے، یعنی قلبی تعلق سے یہاں پر منع کیا گیا، قلبی تعلق، قلبی لگاؤ سے یہاں پر منع کیا گیا۔ ہاں، برادران وطن سے دوستانہ تعلق اور روابط سے ہرگز منع نہیں کیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ آپ جب تک برادران وطن سے دوستانہ تعلقات نہ رکھیں گے تو آپ انہیں دعوت دین کب پہلائیں گے، یعنی دین کی دعوت کب دیں گے آپ ان لوگوں کو؟ تو اس آیت کریمہ میں قلبی تعلق، یعنی دوستی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قلب سے ہوتا ہے، قلبی تعلق سے منع کیا گیا، یعنی دل سے جو ہوتا ہے قلبی تعلق اس سے روکا گیا۔ البتہ برادران وطن سے دوستانہ تعلقات و روابط سے روکا نہیں گیا کہ ہمارے تعلقات برادران وطن سے دوستانہ رہنا چاہیے، ہمارے روابط ہونا چاہیے، لیکن قلبی لگاؤ سے یہاں پر منع کیا گیا۔ ایک آیت کریمہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے آپ قتال کرو، فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے قتال کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں اس آیت کریمہ میں آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہاں پر جو حکم ہے ان لوگوں سے قتال کا ہے جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو قتال کا جو حکم ہے ان لوگوں سے ہے جو مسلمانوں سے لڑتے ہیں۔ ہاں بھائی، جو مسلمانوں سے نہیں لڑتے ہیں، جو مسلمانوں سے نہیں لڑتے ہیں ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو قائم کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئے۔ تو دیکھیے ایک آیت کریمہ ہے کہ انما المشرکون نجس، اور مشرک جو ہے ناپاک ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالانکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ دیکھیے گا سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں، کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ دیکھنے کے بعد کہیے گا کہ جمہور علماء کی یہ رائے ہے کہ یہاں پر جو نجاست کی جو بات کہی جا رہی ہے برادران وطن کے ساتھ، یہ جو ہے باطنی نجاست ہے، ظاہری نجاست نہیں۔ باطنی نجاست اس سے مراد ہے، ظاہری نجاست اس سے مراد نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر قرآن مجید، یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ مشرک ناپاک ہے کہ ہم اس کو قرآنی تعلیمات سے دور رکھتے ہیں، قرآن کا جو پیغام ہے اللہ کا اس سے ہم بتانے سے قاصر رہتے ہیں۔ دیکھیے ایک آیت کریمہ آپ، حالانکہ اکثر علماء بھی اس آیت کریمہ کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری امت قرآن کو چھوڑے رکھا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت سارے علماء کرام اس آیت کریمہ کو مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے پڑھیے گا آپ بھی، اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اس آیت کریمہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یعنی کہ اور اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کا دشمن گنہگاروں میں سے۔ اب جب دیکھیے قرآن مجید کو جو چھوڑنے کا حکم ہے، بعد میں جو ہے جو دشمنی جو بتائی جاتی، کیا کوئی مسلمان اللہ کے رسول سے دشمنی کرے گا؟ نہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں جو امت کا جو لفظ میری امت قرآن کو چھوڑ دی ہے، اس سے مراد امت دعوت ہے، یعنی برادران وطن۔ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت، امت اجابت۔ امت اجابت میں مسلمان ہم لوگ شامل ہوتے ہیں، اور امت دعوت میں برادران وطن۔ یہاں پر جو قرآن مجید کو قرآنی تعلیمات کو چھوڑنے کی جو بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے امت اجابت، یعنی امت دعوت، یعنی برادران وطن، کیونکہ اس کی بات کی آیت کریمہ اس میں دلالت کرتی ہے کہ اور ہم نے ہر نبی کے دشمن، یعنی نبی کا دشمن تو مسلمان نہیں ہوتا۔ تو بتانے کا مقصد ہے کہ آیت کریمہ کو قرآن مجید کے بعض آیات کریمہ کا ہم نے غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید کی آیات کا جو ہے ہم غلط استعمال لیتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر ہم پہلے سے ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے
کہ برادران وطن جو نان مسلم وہ ہمارے دشمن ہیں، سراسر غلط ہے۔ اور دیکھیے کہ دشمنی دو طرفہ ہوتی ہے، دشمنی جو ہوتی ہے ون سائڈ نہیں ہوتی، دشمنی دو طرفہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ اگر برادران وطن ہم سے دشمنی کر رہے ہیں ان کا حق ہے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اور جب فلسفہ مشہور ہے کہ جو آدمی جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، جو آدمی کسی چیز سے ناواقف ہو جاتا ہے تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اس کے بعد دیکھیے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں اللہ کے رسول جو آپ کو جھٹکا رہے ہیں کافر، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، یہ نہیں جاننے کی وجہ سے، ان کو علم نہ رہنے کی وجہ سے وہ آپ کو جو ہے جھٹلا رہے ہیں، آپ کی جو توحید کی بات کا انکار کر رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو دشمن سمجھیں، ہم ان کے بارے میں مطلب جو ہے برادران وطن کے تعلق سے غلط بیانی سے کام کریں، یعنی ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ دیکھیے دو مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ثمامہ بن عسال، آپ جانتے ہیں کہ ثمامہ بن عسال نے مسیلمہ کذاب کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مدینے میں آئے۔ ثمامہ بن عسال مسیلمہ بن کذاب کے حکم سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے مدینہ آئے، اور صحابہ نے انہیں پکڑ لیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ دیکھیے جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے سے آیا ہے، لیکن دیکھیے قربان جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ثمامہ بن عسال کی خیریت دریافت کر رہے ہیں۔ جب 3 دن کے بعد ثمامہ بن عسال کو چھوڑ دیا گیا، یعنی چھوڑنے کے بعد وہ غسل کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، یعنی مسلمان بن جاتے ہیں۔ جو 3 دن پہلے جو خون کا پیاسا تھا، اور دیکھیے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق اور آپ کا جو رویہ تھا، اس سے وہی دشمن جو خون کا پیاسا تھا 3 دن پہلے، اور آج جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر ایک چیز میں سامنے رکھنا پسند کرتا ہے، یعنی سب سے اعلیٰ تصور کرتا ہے، یعنی اپنی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے، اور ایک مثال بھی آپ دیکھیے خالد بن ولید کا واقعہ آپ سنے ہوں گے، جنگ احد میں جو شکست کا واقعہ دیکھنے کو ملا۔ خالد بن ولید حالانکہ جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا جنگ دیکھیے کہ مسلمان جو ہے شکست کا منہ دیکھنا پڑا خالد بن ولید کی وجہ سے۔ اور دیکھیے کہ خالد بن ولید کی بات کی جو تاریخ آپ دیکھیے کہ ان کے بھائی جنگ احد کے بعد کا واقعہ بتا رہا ہوں میں، کہ ولید بن ولید جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو وہ خالد بن ولید جو جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تھے، آپ ولید بن ولید ان کے جو بھائی تھے ان سے خالد بن ولید کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ کہاں گیا آج وہ دوستانہ رویہ برادران وطن کے ساتھ؟ دیکھیے کہ یہ واقعہ ولید بن ولید ان کے بھائی جب ان کے بھائی خالد بن ولید کو سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خیریت دریافت کر رہے ہیں، تو خالد بن ولید مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہتے، وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ یہ تعلیمات رہی اسلام کی کہ اسلام جو برادران وطن کو دشمن نہیں سمجھتے مسلمان، اگر وہ سمجھتے ہیں تو ان کا حق ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسے عام کریں۔ اور ایک آپ کو میں بتاتا چلوں کہ غلط فہمی کا ازالہ ہو، برادران وطن کے ساتھ جو غلط فہمیاں جو سوشل میڈیا میں واٹس ایپ کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے اور چند قسم کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے جو غلط میسیجز جو جا رہے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، اس غلط فہمی کا ازالہ ہم بھی کرنا ہے، ہم کو ہی کرنا ہے۔ ہر مسلمان فرد کو کرنا ہے اس غلط فہمی کا ازالہ۔ آپ کو معلوم ہے، آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جو اذان ہوتی ہے اللہ اکبر کی، جو اذان کا جو نعرہ رکھتا ہے، آپ جانتے ہیں
کہ برادران وطن یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو اکبر بادشاہ گزرا ہے، مغل شہنشاہ، مغل سلطنت کا ایک عظیم بادشاہ جو گزرا اکبر، اس کو یاد کر رہے ہیں مسلمان. اللہ اکبر. انہیں معلوم نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغل سلطنت کا جو بادشاہ ہے اس کو یاد کر رہے ہیں جو 5 وقت نماز اذان ہوتی ہے. اللہ اکبر. بہت سارے غیر قوم، بہت سارے برادران وطن کا یہ تصور ہے کہ اللہ اکبر یعنی اکبر دا گریٹ، اکبر کو یاد کر رہے ہیں. ایسے غلط فہمیوں کا ازالہ ہم ہی کرنا ہے. اور یاد رکھیے کہ آج بھی اگر ہم مسلمان جو ہے صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو اگر عام کریں گے تو وہ دور پھر لوٹ کر آئے گا. اور یاد رکھیے کہ ہمارے اخلاق اور ہمارے اعلیٰ کردار سے ہی یہ ہم جیت سکتے ہیں. کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی اور برائی ایک ترازو میں نہیں تل سکتے، برابر نہیں ہو سکتے. اچھائی اور برائی ایک نہیں ہو سکتے. اچھائی کا مقام آپ دیکھیں، ادفع باللتی ہی احسن. آپ جو ہے برائی کا مقابلہ اچھے اعلیٰ اخلاق سے کریں، اعلیٰ کردار سے کریں. آپ برائی کا مقابلہ جو آپ کے نزدیک سب سے اعلیٰ ہو اس سے کریں آپ، تو ہوگا یہ جو آپ کا کل تک دشمن تھا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. جو کل تک آپ کے خون کا پیاسا تھا، آپ کے بارے میں آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، آج وہ آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی وجہ سے وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی دیکھ سکتے ہیں ہم. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ رحم دل نہ ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو یہ جو جمع غفیر آپ کے اطراف و اکناف جو پھیلا ہوا ہے وہ کبھی کے چھٹ گیا ہوتا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے. تو ولا تستوی الحسنۃ ولا، یہ تعلیمات ہیں کہ ہم جو ہے ان تمام تعلیمات کو ہم اپنے سامنے رکھنا چاہیے. یعنی برادران وطن سے جو تعلقات جو ہم استوار کرنا چاہیے اسے بہتر بنانا چاہیے. ہم انہیں دشمن نہ سمجھیں بلکہ ہم امت، وہ بھی ایک امت محمدیہ کا ایک حصہ ہیں، یہ سمجھ کر انہیں اسلام کی تعلیمات کو عام کر